بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 162 اور باب التمتع کا حصہ دوم ہے، اور اس میں انشاءاللہ باب التمتع یعنی حج تمتع سے متعلق ہم مزید گفتگو کرتے ہیں اور مسائل جانتے ہیں۔ قال واشعر البدنة عند ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ۔ صاحبین کے نزدیک یہ حج تمتع کو جانے والا اپنا جو جانور ساتھ لے کر جائے گا، اگر وہ بدنہ ہے یعنی اونٹ ہے، تو یا یہ کہ زیادہ تر تو اونٹ ہی اس زمانے میں ہوتے تھے، اس لیے بدنہ کا اطلاق زیادہ تر اسی پر ہی ہوتا تھا، ورنہ بدنہ سے میں گائے بھینس بھی اس میں داخل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا اشعار کرے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشعار کرنا مکروہ ہے، یکرہ، ان کے ہاں اشعار کرنا مکروہ ہے۔ اشعار کسے کہتے ہیں؟ هو الادماء بالجرح لغتاً، لغت میں وہ زخمی کرنا ہے، زخمی کر کے خون نکالنا ہے جانور کے، اور طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان یشق سنامہا، اگر اونٹ ہے یا اونٹنی ہے تو اس کے کان کو بائیں جانب سے تھوڑا سا کٹ لگا دے، اور کٹ لگانے کے بعد یطعن فی اسفل السنام من الجانب الایمن او الایسر، یعنی کوہان کے نیچے دائیں جانب یا بائیں جانب یعنی نیزہ مار کر یا معمولی سا جلد کو یعنی ہلکا سا کٹ لگا دے، گوشت نہ کٹے۔ اور فقہا فرماتے ہیں والاشبہ هو الایسر، زیادہ جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہے وہ دائیں طرف سے کٹ لگانا ہے، لأن نبی علیہ السلام طعن فی جانب الیساری مقصوداً، مقصودی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً وہ دائیں جانب کو مارا تھا نیزہ، اور وہاں پہ کٹ لگایا تھا۔ وفی جانب الایمن اتفاقاً، اور مقصوداً اور اتفاقاً کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قربانی اور حرم کی سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو اونٹوں کے درمیان میں نیزہ لے کر ان کے یعنی سروں کی طرف سے اندر داخل ہوتے تھے، یعنی سر کی طرف سے دو اونٹوں کے درمیان سے داخل ہوئے تو نیزہ جو ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں ہوتا تھا۔ تو جب دائیں ہاتھ میں ہوتا تھا تو جب آپ دیکھیں کہ دو اونٹوں کے سروں کی طرف سے جب آپ اندر داخل ہوں گے ان کے درمیان میں، تو دائیں ہاتھ سے جس اونٹ کو قصداً وہ اس کے اوپر اشعار کریں گے تو وہ اس اونٹ کی بائیں جانب ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہونا تو اس طرح چاہیے کہ دائیں ہاتھ میں اگر نیزہ ہے تو جب سر کی طرف سے دو اونٹوں کے درمیان میں آپ جائیں گے تو اگر دائیں طرف والے اونٹ کو اگر لگائیں گے چیرا تو وہ تو اس کے دائیں طرف لگے گا، لیکن قصداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں طرف والے اونٹ کے بائیں جانب کو پہلے لگایا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قصداً ہوا ہے، اور پھر مڑے اپنے دائیں جانب، اور دائیں جانب جو اونٹ کھڑا تھا اس کی دائیں کوہان کو اتفاقی طور پر چیرا لگا دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قصداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب والے کو اس کی بائیں طرف کوہان کے نیچے چیرا لگایا ہے اور اشار کیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اتفاقاً ہے دائیں طرف، نہ بائیں جانب زیادہ اچھی ہے اور افضل ہے۔ اور وَيَلْتَخُ سَنَامَهَا بِالدَّمِ إِعْلَامًا، اور پھر اس خون کے ذریعے سے اس کی کوہان کو جو ہے اس کے اندر لت پت کرے گا، اعلاماً یعنی بتانے کے لیے کہ یہ ہدی ہے، اور یہی علامت ہوتی تھی کہ لوگ اس کو چوری نہ کریں۔ هَذَا الصُّنْعُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والا عمل مکروہ ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ والا عمل حسن ہے اور اچھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ یہ تینوں اقوال ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے سنت ہے کہ لأنہ مروی عن النبی علیہ السلام، ابھی ہم نے روایات جیسے دیکھی تو اس میں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت ہے، جیسے کہ یہ روایت ہے امام مسلم نے اس کو روایت کی، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر الحلیفہ ثم دعا بناقته فاشرها في صفحة سنامها الايمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيدا۔ تو اس طریقے سے دیکھیں بائیں طرف سے بھی کرنے کا ہے کہ اشار بدنه في شقها الايسر ثم سلت الدم باصبعه۔ تو یہاں پہ دیکھیں تفصیلی روایات موجود ہیں، اور ایک تعداد ہے روایات کی یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین سے بھی یہ عمل ثابت ہے۔ پھر امام ابو شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے تو یہ عمل مسنون لگتا ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ان المقصود من التقلید
قلادہ جو بنایا ہے نا جانوروں کو، اس سے مقصود کیا ہے کہ اللہ یحاجہ یا ورد ماء او کلاء، کہ اس کو نہ دھتکارا جائے اور اس کو نہ مارا جائے اس جانور کو، کہ جب وہ پانی کے اوپر آئے یا گھاس کے اوپر آئے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حرم کی حد ہے، لوگ اس کا احترام کریں۔ او یرد اذا ضل، یا اس کو واپس کیا جائے جب وہ گم ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ تقلید قلادہ جو ہم نے بنایا تھا اس سے یہی مقصود تھا۔ انہ فی الاشعار اتم، اشعار جو کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ کوہان کو زخمی کر کے اس کا خون وہاں پہ لگانا، اس کے اندر یہ والا جو کام ہے اور یہ والی ضرورت زیادہ ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے پوری ہو جاتی ہے۔ لأنہ الزم، کیونکہ یہ تو مضبوط ہے کہ خون جو ہے وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے اور یہ علامت جو ہے وہ بالکل پائیدار ہے۔ فمن هذا الوجہ یکون سنتاً، اس صورت میں یہ یعنی سنت ہے، اگرچہ یہ قیاس سے ہم اس کو سنت کر رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ ساتھ ساتھ روایات بھی تو ہیں۔ الا انہ عارضتہ جہۃ کونہ مثلۃ، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ ایک جہت اس میں مسلح کی بھی ہے کہ جانور کو زخمی کیا جا رہا ہے اور جانور کو جو ہے وہ درد پہنچایا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ تو مسلح اسی کو کہتے ہیں کہ جانور کو گوئے کہ ویسے تو مسلح کہتے ہیں کہ ناک کان کاٹ دیے جائیں اور بدصورت کر دیا جائے، لیکن یہ بھی ایک طرح کی یعنی مسلح کے اندر ہی آتا ہے صاحبین کے نزدیک۔ فقلنا بحسن ہی، تو صاحبین فرماتے ہیں اس لیے ہم اس کو سنت نہیں کہتے کہ حسن کہتے ہیں، مستحب درجے میں کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ مسلۃ، یہ تو مسلح ہے، جانور کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ انہ منہی عنہ، اور مسلح تو ناجائز ہے، خیبر کے موقع پر مسلح کرنے سے، ہاتھ کان ناک کاٹنے سے انسانوں کا بھی منع کیا ہے، لہذا جانوروں کا بھی منع ہونا چاہیے۔ ولو وقعت عارض فالترجیح للمحرم، حرم فرماتے ہیں کہ تعارض واقع ہو جائے کہ ایک طرف اس کا سنت ہونا ثابت ہے، دوسری طرف اس کا ناجائز ہونا معلوم ہو رہا ہے، پھر محرم کو ترجیح دی جائے گی، لہذا مسلح ناجائز، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اشعار النبی علیہ السلام، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشعار فرمایا اس کا کیا کریں گے روایات کا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کان لصیانۃ الہدی، وہ اپنی ہدی کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے تھا۔ بھئی ابھی بھی تو حفاظت کے لیے ہم کرتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس وقت اس لیے تھا کہ لأن المشرکین، یہ جو مشرکین تھے اس وقت، لا یمتنعون عن تعرضہ الا بہ، حدیبیہ کے موقع پر جو چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے نا مشرکین، تو مسلمانوں کے ساتھ بھی، ان کی جانوروں کے ساتھ بھی، ویشیوں کے ساتھ بھی، وہ ویسے تو انکار نہیں کرتے، یعنی چھیڑ چھاڑ کرنے سے نہیں روکتے تھے الا بھی، مگر اسی اشعار ہی کی وجہ سے روکتے تھے کہ خون لت پت اگر کوہان ہے چھوڑ دیتے تھے، ورنہ نہیں چھوڑتے، تو اس لیے حفاظت کے لیے وہاں پہ کیا تھا۔ بعد میں یہ عمل ایسا نہیں تھا، کیونکہ بعد میں پھر وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ وقیلہ، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ، یہاں سے آگے چلنے سے پہلے یہ بات ذرا نوٹ فرما لیں کہ ظاہر ہے کہ ایک طرف سنت ہونا بھی ثابت ہے اشعار کا، دوسری طرف مسلح کا بھی کی بھی بات چل رہی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ تو جب ایک طرف سنت ہونا ثابت ہے اور مسلح سے متعلق ایک بات کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ مسلح تو ایک تو یہ بات ہے کہ مسلح ہوتا ہی ناک کان کاٹنے سے، تو یہاں پہ جانور کا ناک کان تو نہیں کاٹا جا رہا، پیچھے کوہان کو ہلکا سا چیرا لگایا جا رہا ہے، یہ بات بھی آپ کی درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلح اگر ناجائز ہے تو وہ پہلے ہوا ہے ناجائز، یعنی اور مسلح جو ہے، مسلح کے بارے میں جو نئی آئی ہے وہ خیبر کے موقع پر آئی ہے، اور یہ جو اشعار ہوا ہے یہ تو یا تو جو ہے وہ یعنی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تو اشعار جو ہوا ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا، اور نئی جو ہے وہ خیبر کے موقع پر آئی مسلح سے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ دیکھو نئی ہونے کے باوجود پھر بھی اشعار جب کیا گیا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو مطلب یہ کہ یہ اشعار کرنا مسلح نہیں ہے، اگر مسلح ہوتا تو پھر اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مسلح ہے ہی نہیں، کیونکہ مسلح کے اندر تو ہاتھ ناک کان کاٹے جاتے ہیں، تو یہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیوں اس کے مخالف ہیں؟ تو اور تو توجیہات اس میں نہیں ہو سکتی۔ البتہ ایک توجیہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ کراہت اس لیے اس کا قول کرتے ہیں کہ ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ کریہ اشعار اہل زمانی ہی، اپنے زمانے والے لوگوں کے اشعار کرنے کی جو عادت ہے اس کو ناپسند فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔
اشعار کو. وہ کیا تھا؟ لمبالغتہم فیہ علی وجہ خاف منہ السرایہ، کیونکہ اشعار کے اندر مبالغہ کرنے کی وجہ سے اس طور پر کہ زخم کے سرایت کرنے کا خوف ہوتا تھا. وہ لوگ جو ہے وہ گوشت کو بھی کاٹ لیتے تھے، تو جب دیکھا انہوں نے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرو بھائی، یہ تو کرنا درست نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے مطلقاً فرما دی کہ اشعار ہے ہی درست نہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین سے اپنی جانوروں کو مویشیوں کو بچانے کے لیے تھا. اب ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب آپ اتنا زیادہ زخم کیوں لگاتے ہو؟ لہٰذا اگر وہ ہلکا کٹ لگائیں صرف جلد کی حد تک ہوتا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو کبھی بھی مکروہ قرار نہ دیتے. تو یہ سب سے بہترین توجیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے، ورنہ صاحبین کا قول ہی معتبر ہے کہ اشعار کرنا اچھا ہے اور مستحب ہے. وقیل انما کریہ ایثارہ علی التقلید، اور دوسرا جواب یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے، انہوں نے تقلید یعنی قلادہ پہنانے کے اوپر اشعار کو ترجیح دینے کو مکروہ سمجھا ہے. قلادہ پہنانے سے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، اشعار بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہو تو مزید جانور کو تکلیف ہی پہنچانا ہے، تو لہٰذا ترجیح اس کو نہ دو، ہاں کبھی کرو کبھی نہ کرو. قال فَإِذَا دَخَلَ مکہ کے اندر داخل ہو جائے گا حج تمتع کرنے والا، طاف وسعی، طواف کرے گا، صحیح کرے گا، یعنی یہ وہ والا جو اپنی ہدی لے کر گیا ہوا ہے اس کا حکم شروع ہو گیا. وَهَذَا لِلْعُمْرَةِ، یہ عمرہ کا طواف اور صحیح ہو جائے گا. عَلَىٰ مَا بَيَّنَ فِي مُتَمَتِّعٍ، اس متمتع کے بارے میں ہم نے ذکر کر دیا تھا، لَا يَسُوقُ الْهَدِي، جو اپنی جانور ساتھ لے کر نہیں گیا تھا، پچھلے سبق کے اندر وہ آ گیا. إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ، لیکن یہ حلال نہیں ہوگا، اس نے تو حلال ہو جانا تھا، وہ حلال ہو گیا تھا کیونکہ ہدی اس کی ساتھ نہیں تھی، لیکن یہ حلال نہیں ہوگا حتی یحرم بالحج یوم الترویہ، لہٰذا 8 ذی الحجہ جو اس سے پہلے حج کا احرام باندھے اس سے پہلے یہ حلال نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساتھ ہدی لے کر گیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الهدي لجعلتها عمرة وتحللت منها. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کا مجھے ابھی پتہ چلا، لو انی استقبلت من امری، یعنی جس بات کا مجھے ابھی پتہ چلا، اگر کاش اس بات کا پتہ مجھے پہلے چلا ہوتا میں کیا کرتا، ما اہدیت، یعنی میں اس ہدی کو میں ساتھ لے کر نہ جاتا اور میں کیا کرتا، عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتا. لیکن مجھے اس وقت یعنی وحی کے ذریعے سے نہیں پتہ چلا اور اب پتہ چلا. اور فرماتے ہیں کہ اگر میں ہدی لے کر نہ آتا تو میں اس کو عمرہ کر دیتا، پہلے عمرہ کا احرام باندھتا اور پھر میں عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتا، اس کے بعد حج کا احرام باندھتا. اس سے پتہ چلا وَهَذَا يَنْفِي التَّحَلُّلَ عِنْدَ سَوْقِ الْهَدِي، ہدی لے کر جانے کی صورت کے اندر یہ حلال ہونے کی نفی کرتا ہے یہ والا. یحرم بالحج یوم ترویہ کما یحرم اہل مکہ، بات ہے کہ اہل مکہ کی طرح یہ یوم ترویہ کے کو حج کا احرام باندھے گا. مبینہ ان قدم الاحرام قبلہ جازا، اگر یوم ترویہ سے پہلے 7، 6، 5 ذی الحجہ کو بھی اگر احرام باندھ دیتا ہے، ویسے بھی وہ حلال تو ہوا نہیں ہے، تو اگر حج کے احرام کی نیت کر کے احرام باندھ دیتا ہے تو یہ بھی درست ہے. وما عجل المتمتع من الاحرام بالحج فهو افضل، لہذا احرام جو حج تمتع کرنے والا حج کا احرام اگر اس میں جلدی کرتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے. لما فیہ من المسارعۃ وزیادۃ المشقہ، کیونکہ اس میں ایک تو یہ کہ خیر کے کاموں کی طرف جلدی کرنا ہے اور مشقت بھی اس میں زیادہ ہے کہ پچھلے احرام سے ابھی تک نکلا ہی نہیں ہے، یعنی وہ ابھی تک اسی حالت میں تھا کہ نیا احرام بھی اس نے باندھ دیا اور بیچ میں اس نے اپنے اوپر وہی ممنوعات احرام جو ہیں وہ لاگو کیے ہوئے ہیں. وہادی الافضلیۃ فی حق من ساق الحدی، فرماتے ہیں یہ والی فضیلت کہ حج کا احرام یوم ترویہ سے پہلے جتنے دن وہاں پہ ہے اتنے دنوں کے اندر احرام باندھ کر ہی وہاں پہ دن گزارے، تو یہ اس شخص کے لیے بھی ہے جو اپنی ہدی لے کر جائے اور اس شخص کے حق میں بھی ہے لم یسق، اپنی ہدی لے کر نہ جائے. کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہاں پہ دوسرے نے تو حلال ہونا تھا جو حدی لے کر نہیں گیا تھا، فرماتے وہ حلال نہیں ہوا بلکہ اس نے فوری طور پر اپنا حج کا احرام باندھ دیا یوم ترویہ سے پہلے، تو پھر بھی درست ہے کیونکہ مشقت زیادہ ہے، تو لہذا یہ بھی دونوں کے لیے فضیلت ہے. وعلیہ دمن، اس کے اوپر دم لازم ہے. آتے ہیں کہ یہ حج تمتع کرنے والے کے اوپر وہ دم التمتع علی ما بین، جیسے کہ ہم نے ماقبل آیت بھی ذکر کر دی تھی اور بیان کر دیا تھا کہ تمتع حج کی وجہ سے شکرانے کی قربانی اس نے کرنی ہے، دم کرنا ہے. وَإِذَا حَلَقَ یوم النحر، 10 ذی الحجہ کو یوم نحر کے دن حلق کر لے گا، قد حل من الاحرام، تو دونوں احراموں سے یہ نکل جائے گا. پچھلا احرام بھی باقی تھا، پھر ساتھ حج کا بھی باندھا، دونوں سے نکل جائے گا. لأن الحلق محلل فی الحج، حج کے اندر جو حلق کیا جاتا ہے تو وہ احرام سے نکالنے والا ہوتا ہے. سلام فی الصلاۃ، جیسے کہ
سلام جو ہوتا ہے وہ نماز کے اندر سلام پھیرنے سے انسان سلام سے نماز سے نکل جاتا ہے، تو فیتحلل به عنہما، جب ایک دفعہ حلق کرے گا تو دونوں احراموں سے نکل جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ قال ولیس لأہل مکہ تمتع، آتے کہ اہل مکہ کے لیے نہ ہی حج تمتع ہے ولا قران، اور نہ ہی حج قران ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی سفر میں 2 فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، اور جو اہل مکہ ہیں میقات کے اندر رہنے والے لوگ بھی ہیں، ان کے لیے چونکہ سفر کرنا آسان ہے تو لہذا وہ ہر ایک نسک کے لیے الگ سفر کریں۔ وانما لهم الافراد خاصتا، ان کے لیے صرف اور صرف حج افراد ہے، خلاف الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے بھی حج تمتع ہے اور ان کے لیے بھی حج قران ہے، لیکن ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ حجت علیہ قول تعالی، لیکن ان کے خلاف حجت یہ قول ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے حج تمتع جو جن کے گھر والے مسجد حرام کے اندر حاضر نہیں ہیں، یعنی وہاں کے باشندے نہیں ہیں۔ لأن شرعہما للترفع باسقاط احدى السفرتین، اگلی دلیل بھی ہے کہ ان دونوں کی مشروعیت یعنی حج تمتع اور حج قران کی وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے، 2 سفروں میں سے ایک سفر کو ساقط کرنے کے ساتھ ایک ہی سفر میں 2 فائدے حاصل کرنے کے لیے ہے۔ وہذا فی حق الآفاقی، یہ تو میقات سے باہر رہنے والے آفاقی شخص کے حق میں ٹھیک ہے، ومن کان داخل المواقیت، اور جو میقات کے اندر رہنے والا ہے فهو بمنزلۃ المکی، وہ بھی مکی یعنی مکہ کے اندر رہائشی شخص کی ہی حکم میں ہے۔ حتی لا یکون له متعۃ ولا قران، ان کے لیے بھی متع اور قران نہیں ہے، بخلاف المکی، بخلاف اس مکی کے اذا خرج الى الکوفہ، کوفہ کی طرف چلا جائے، قرن، اور وہاں کوفہ کی طرف کسی وجہ سے چلا گیا، وہاں سے وہ حج قران کی نیت سے آیا، ایک ہی سفر کے اندر میں عمرہ بھی کر جاؤں گا اور حج بھی، مکی ہے، حیث یصح، یہ درست ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن عمرتہ وحجتہ میقاتیتان، کیونکہ اس کا عمرہ اور حج دونوں الگ الگ یعنی وہ میقاتی ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ مکہ کے اندر ہوتا تو اس کا حج کا احرام وہی حرم ہوتا، میقات نہیں ہے، اور عمرہ کا احرام اگر وہ باندھتا تو وہ پھر جا کر باہر حل سے باندھ کر آتا، تو اس طریقے سے ہوتا۔ لیکن اب جو ہے جس طرح ایک آفاقی شخص ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والا عمرہ کرے تو اس کا بھی میقات ہی سے احرام باندھتا ہے، حج کرے تو میقات ہی سے، تو اس کا حج بھی میقاتی ہوتا ہے اور اس کا عمرہ بھی میقاتی ہوتا ہے، تو یہاں پر اس مکی کا بھی حج اور عمرہ دونوں میقاتی ہو گئے، سارا بمنزلۃ الافاقی، تو یہ آفاقی کی طرح ہو گیا ہے۔ اذا عاد المتمتع الى بلده بعد فراغه من العمرہ لم يكن ساق الهدیہ، اب امام صحیح اور امام غیر صحیح کی بحث شروع ہو گئی کہ متمتع یعنی حج تمتع کرنے والا وہ عمرہ کا اس نے احرام باندھا ہوا تھا، عمرہ اس نے مکمل کر دیا، افعال کرنے کے بعد واپس گھر لوٹ آیا، اپنے وطن اپنے اہل والوں کے پاس لوٹ آیا، تو اس طریقے سے یہ نزول کیا، المام کیا اس نے اپنے گھر والوں کے پاس عمرہ کرنے کے بعد حج سے پہلے، تو گویا کہ بیچ میں گھر واپس آ گیا ہے، المام صحیح پایا گیا، لہٰذا اب یہ حج تمتع نہیں کر سکتا اور اس کو حج تمتع نہیں کہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے شہر کی طرف لوٹ آیا، لم یکن ساق الہدیہ، اور ہدی ساتھ لے کر نہیں گیا تھا، اس کا ذکر ہم نے پچھلے سبق میں کیا ہے، اگر ہدی ساتھ لے کر گیا اور ہدی وہیں پہ ہے، پھر اگر گھر کی طرف آتا بھی ہے تو یہ المام صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہدی کی وجہ سے یہ محرم ہی ہے۔ بطل تمتعہ، ہدی ساتھ لے کر نہیں گیا تو گھر واپس لوٹنے کی وجہ سے اس کا تمتع باطل ہو گیا ہے، لأنہ علم بأہلہ، کیونکہ اپنے گھر والوں کے پاس اس نے نزول کر دیا ہے، فیما بین نسکین، نسک کے درمیان یعنی حج اور عمرہ کے درمیان، اماماً صحیحاً، امام صحیح یعنی صحیح نزول کیا ہے کہ وہ ہدی بھی لے کر نہیں گیا اور مکمل طور پر کوئی کہ حلال ہو کر واپس آ گیا، جس طریقے سے عمرہ کر کے لوگ واپس آتے ہیں۔ وبذالک یبطل التمتع، اس طریقے سے جو ہے وہ تمتع باطل ہو جاتا ہے۔ تمتع کے لیے تو ایک ہی سفر ہوتا ہے اور ایک ہی سفر میں دونوں کام کرنے پڑتے ہیں۔ روی عن عدۃ من التابعین، یعنی تابعین کی ایک بڑی تعداد سے اسی طریقے سے روایت ہے کہ اس کا یہ حج تمتع باطل ہو جائے گا۔ وَإِذَا سَاقَ الْهَدْيَ، اگر ہدی ساتھ لے کر گیا ہوا تھا، فَإِلْمَامُهُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا، اس صورت میں اس کا المام یعنی گھر کی طرف واپس آ کر نزول کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وَلَا يَبْطُلُ التَّمَتُّعُ، اس کا تمتع باطل نہیں ہوگا اگر واپس چلا گیا۔ شیخین کے نزدیک امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس سے بھی باطل ہو جائے گا، اگرچہ ہدی لے کر بھی گیا تھا پھر بھی گھر واپس آیا تو باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ لأنہ اداہما بسفرتین، کیونکہ اس نے عمرہ اور حج گوئے کہ 2 سفروں کے ساتھ کر دیا، تو ایک سفر کے ساتھ تو نہ ہوا تو تمتع تو نہ ہوا۔ ولہما، شیخین فرماتے ان العود مستحق علیہ، اس کے لیے لازم ہے کہ یہ واپس یعنی اپنے گھر سے مکہ کی طرف واپس جائے، لازم ہو گیا مادام علیہ نیت تمتع، جب تک کہ اس کی تمتع کرنے کی نیت ہے،
اگر تمتع کی نیت ہی نہیں ہے، واپس آ گیا ہے، حج کے لیے واپس جانا ہی نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک نیت باقی ہے تو چونکہ آگے ہدی وہاں پر ہے تو لأن السوق یمنعہ من التحلل، ہدی کو جو لے کر جانا ہے یہ اس کو حلال ہونے سے روک رہا ہے، اگرچہ گھر کی طرف واپس آ گیا، اب اس نے ہر حال میں وہاں پہ جانا ہے، جب جانا ہے اس کے اوپر لازم ہے، تمتع کی نیت بھی باقی ہے، ہدی بھی وہاں پر موجود ہے، تو یہ ابھی تک حکماً یہ ابھی تک حلال نہیں ہوا، یہ ابھی تک محرم ہی ہے۔ فلم یصح المام، تو اس کا یہ یہاں پہ گھر کی طرف واپس المام اور نزول درست ہی نہیں ہے۔ بخلاف المکی، ہاں ایک صورت یہاں پہ مکی شخص کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر اس طریقے سے کر لے تو وہ متمتع نہیں ہوگا، یعنی وہ اس طریقے سے کہ اذا خرج الی الکوفہ، کوفہ کی طرف اگر چلا گیا، یعنی اپنے مکہ سے اور میقات سے باہر کسی ملک چلا گیا، وَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر آیا، ساق الہدیہ، ہدی بھی ساتھ لے کر آیا، اور وہ جب آ کر مکہ میں پہنچا ہدی بھی ساتھ لے کر آ گیا، فرماتے ہیں کہ حیث لم یکن متمتعا، وہ متمتع نہیں ہوگا۔ لہذا اب یہ مکہ سے باہر چلا گیا اور اس کی مطلب رہائش اور یہ اس کا وطن مکہ ہے، اور وہاں سے وہ آ رہا ہے، اور وہاں سے آتے ہوئے اس نے عمرہ کا احرام باندھا اور ہدی بھی ساتھ لے کر آیا، اس کے بعد آ کر اس نے عمرہ کے افعال سارے کر دیے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اس وطن کے اندر ہی ہے، تو اپنے یعنی مکہ کے اندر ہی اپنے رہائش گاہ پر چلا جائے، یا یہ کہ وہیں مکہ کے اندر ٹھہر جائے اپنے وطن کے اندر، تو فرماتے ہیں اس سے اس کا تمتع بھی باطل ہو جائے گا، وہ متمتع نہیں رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں اس مسئلے کے اندر فرق ہے شیخین کی دلیل میں، اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں، کہ لأن العودہ ہناک غیر مستحق علیہ، کہ یہاں پر مکی شخص کے اوپر عود یعنی مکہ کی طرف واپس لوٹنا لازم نہیں ہے، مطلب جس طریقے سے اوپر لازم تھا کہ اپنے وطن کی طرف چلا گیا اور وطن سے واپس اس کا مکہ کی طرف لوٹنا لازم ہے ہر حال کے اندر، کیونکہ وہاں پہ ہدی اس کی ہے تو اس لیے اس کا المام ٹھیک نہیں تھا تو وہ متمتع باقی رہتا تھا۔ یہاں پر تو مکی ہے، اس کا وطن ہی مکہ ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے وطن کی طرف واپس لوٹنا اس کے اوپر ہم لازم کریں، کیونکہ ہے ہی وہ اپنے وطن کے اندر موجود ہے، تو کہاں سے لوٹے؟ کیا مطلب کہ باہر جائے پھر واپس آئے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اپنے وطن کے اندر پہلے سے وہاں پہ موجود ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ واپس ہم اس کے اوپر کوئی لازم کر رہے ہوں کہ بھئی آپ کا آنا مکہ کی طرف لازم ہے، وہ کہے کہ بھئی میں مکہ کے اندر ہی موجود ہوں اور مکہ کے اندر میں اپنے وطن کے اندر ہی موجود ہوں، تو وہاں پہ موجود ہونے کی وجہ سے چونکہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے دوبارہ وطن کی طرف واپس آنا، تو اس دلیل کی وجہ سے وہ متمتع نہیں بنے گا۔ صح المامہ بأہلہ، تو اس کا اپنے اہل والوں کی طرف نزول درست ہو جائے گا، المام صحیح ہو جائے گا، لہذا اس مکی شخص کا جو ہے وہ حجی تمتع باطل ہو جائے گا۔ مزید انہی مسائل کو لے کر اگلے سبق کے اندر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔